الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يبرد المريض وتزل الضالة وتعرض الحاجة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلموں و دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، حج کے ایام چل رہے ہیں، حج کا زمانہ چل رہا ہے. یکم شوال سے ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. مخصوص ایام تو چند دن کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر یکم شوال سے حج کا احرام باندھنا چاہے تو جائز ہے، اس سے قبل جائز نہیں. ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی گویا حج ہی کا مہینہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ قافلے اس مقدس سرزمین پر پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. یکی بعد دیگر لوگ اس مقام مقدس کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس تعمیر سے فارغ ہو گئے تو کہا تھا کہ تم لوگوں میں اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ لوگ جو ہیں اس کا حج کرنے کے لیے آئیں. رجالاً یأتینا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یأتوک رجالاً وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ پیدل آئیں، دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں. دور دراز سے آئیں گے تو اونٹنیاں گویا کمزور ہو جاتی ہیں. دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں اور تمام راہوں سے ہر طرف سے اس کا حج کرنے کے لیے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی، کون سنے گا میری آواز کو؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ تم آواز لگاؤ، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں نے جب حج کا اعلان کیا تو اللہ عز و جل نے اس آواز کو تمام ارواحوں تک، جو روحیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، جو بچے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا. آج جتنے بھی حجاج کرام اور اسی طریقے سے عمرہ کرنے والے اس مقام مقدس پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
وہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی آواز پر اس اعلان کا جواب دیتے ہوئے گویا یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو پیغام دیا گیا، آواز جو لگائی گئی، میں حاضر ہوں، یعنی میں اس آواز کو سن کر آ رہا ہوں، میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام نعمتیں تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیری ہی عطا ہے، میں حاضر ہوں، تیری ہی بادشاہت ہے، تمام بادشاہت کا مالک تو ہی ہے، میں حاضر ہوں۔ یعنی اس آواز کا، اس اعلان کا جواب دیتے ہوئے حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت سے مراد یہ اسے کوئی بیماری پہ لاحق نہ ہو، کاروباری اعتبار سے، یعنی اس کے پاس اتنا مال بھی ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہو، آ سکتا ہو، اور کوئی پریشانی نہ ہو، بال بچوں کے لیے، ان کے لیے نان نفقہ بھی چھوڑ کر جا سکتا ہو، تو اس آدمی کو چاہیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج کرے۔ اس میں قید میں لگائی گئی ہے اللہ کے لیے، یعنی کسی اور غرض کے لیے حج نہیں ہونا چاہیے۔ حج کے اندر یہ الفاظ جو وَلِلَّهِ، یہ قید جو لگائی گئی کہ کسی اور غرض کے لیے حج نہیں ہونا چاہیے۔ دیگر عبادت کے اندر نماز کا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا ذکر ہے، وآتوا الزکاۃ، روزے کا ذکر ہے، کتب علیکم الصیام، یہ والی قید نہیں ہے۔ حالانکہ ہر عمل کے اندر اخلاص مطلوب ہوتا ہے، لیکن حج میں خاص طور پر یہ قید لگائی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، آدمی یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کہ مجھ سے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی کتنے لوگ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں، لیکن حج کو جانے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو دل کے اندر ریا آ سکتی ہے، دکھلاوا آ سکتا ہے، نام و نمود آ سکتا ہے کہ دیکھو 10,000 آدمیوں اکیلا میں جا رہا ہوں، پوری بستی کے اندر اکیلا میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے وہاں پر قید لگائی کہ اللہ کے لیے حج کرنا ہے، کسی اور مقصد کے لیے حج نہیں، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے۔ کہ جو آدمی اس کی استطاعت رکھتا ہو، اللہ نے جو ہے اس کو ذات راہ بھی دیا ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا من ملک ذاتا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، کہ جس آدمی کو اللہ نے جو ہے یعنی کہ راحت بھی ہو جسمانی اعتبار سے، اور اس کو تو اس کے پاس توشہ بھی ہو، سفر کا توشہ بھی ہو، اور جو ہے ولم یحج، وہ حج کرنے کے لیے نہ پہنچے، تو فرمایا کہ وہ جو ہے یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اتنی سخت وعید ہے کہ جس آدمی کے پاس زاد راہ بھی ہے، سواری کا بھی انتظام ہے، ساری چیزوں کی سہولت ہے، پھر بھی وہ حج نہ کر سکے، تو فرمایا کہ وہ اب یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنی سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جس کو اتنا مال دیا ہے، وہ اول مرحلہ کے اندر جو ہے اللہ کے ان وفود کے اندر شامل ہو جائے کہ اللہ نے کہا 3 وفد جو ہے وہ اللہ کے 3 وفد ہے۔ غازی آدمی جو جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور حج کرنے والا یہ بھی اللہ کا وفد ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ بھی اللہ کا وفد ہے۔ اللہ کے اوپر ذمے ہے ان کی مہمانی، ان کی میزبانی کرنا اللہ کے اوپر ہے۔ تو اس لیے ہم ان وفود کے اندر شامل ہو جائیں اول مرحلہ کے اندر۔ اور حج کی پھر برکات کے بارے میں فرمایا لیشهدوا منافع لهم، کوئی آدمی حج کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منافع اس کو اس کی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ حج کرنے کی وجہ سے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ کوئی آدمی ایسا نہیں بتا سکتے کہ اس نے حج کرا تھا جب سے یہ جو ہے کیا ہے روڈ پر آ گیا ہے، بھکاری بن گیا ہے، نہیں۔ اگر اللہ کا اس حکم کو فریضے کو مکمل کیا ہے تو اللہ اس کے مال کے اندر مزید برکتیں عنایت فرماتے ہیں۔ اور یہ حج کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ حج ایک عشق و مستی کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے اندر آدمی اس قدر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کسی آدمی کو کسی سے اگر محبت ہے تو پہلے تو وہ اس کے جو ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے ذکر خیر کرتا ہے، اس کے قصیدے گنگناتا ہے۔ تو جس آدمی کو اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کا پہلے کلمہ پڑھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، کبھی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور اگر محبوب ناراض ہو رہا ہے، محبوب کو منانے کے لیے، تو اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے وہ آدمی،
اپنے مجازی محبوب کو منانے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کے پیروں میں پڑ جاتا ہے، تو ہمارا رب جو ہے، جو ہمارا یعنی کہ خدا ہے، اس کو منانے کے لیے وہ بندہ کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی اس میں سجدہ کرتا ہے، اور اگر اور زیادہ کسی کا مجازی عاشق جو ہے، محبوب کوئی ناراض ہے، تو اس کی عشق کے اندر وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی آدمی بندہ اپنے رب کی محبت کے اندر جو ہے روزے رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا بھی کسی کا محبوب اگر اور زیادہ ناراض ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس پر مال خرچ کرتا ہے، اس کو تحفے تحائف دیتا ہے، اس کو ہدیے دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ سے محبت ہے، اس کو منانے کے لیے وہ صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکات دیتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، غریبوں کا جو ہے، غریبوں کی جو ہے یعنی کہ ان کی آبیاری کرتا ہے، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور زیادہ کسی کا دنیاوی محبوب ناراض ہے تو اس کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے جو ہے اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کی یاد میں کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتا ہے، دیوانہ مستانہ مجنوں کی طرح اس کی یعنی اس کی یاد میں وہ گرفتار رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ اللہ سے جو ہے، اللہ اس سے ناراض ہے تو اس کے عشق میں وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے لباس کو بھی چھوڑ دیا اور اسے پہن کر یعنی کہ احرام باندھ کر وہ رب کے حضور پہنچتا ہے۔ وہاں کبھی طواف کر رہا ہے، کبھی سعی کر رہا ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی مینا میں ہے، کبھی عرفات میں ہے، اسے پتا نہیں، نہ صابن کی پرواہ ہے، نہ بالوں کی پرواہ ہے، نہ ناخن کی پرواہ ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہے، صرف اللہ کی یاد میں گرفتار ہو کر اس کی زبان پر بس یہی صدائیں رہتی ہے، لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہو، کہ کسی طریقے سے اللہ من جائے، اللہ کو روٹے ہوئے رب کو میں منا لوں، اور وہ جو ہے اس طریقے سے اللہ کی یاد میں تمام جگہ اس طریقے سے گھومتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ عشق و مستی کا سفر ہے، اللہ کی یاد میں بندہ کتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ جو حج ہے تمام ارکان آپ کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ یقیناً اللہ کی محبت میں یہ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی سعی کر رہا ہے، اگر کسی دنیاوی قانون کے اوپر اس کو تول کر دیکھا جائے تو ایسے دوڑنے سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ پڑھے لکھے اور جو ہے بہترین بڑے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ جو دفتروں کے اندر، آفسوں کے اندر جو کبھی یعنی کہ دوڑنا جانتے ہی نہیں، وہ بھی دوڑ رہے ہیں، سعی کے دوران دوڑ رہے ہیں، اور جو ہے ایک یعنی کہ کنکر مار رہے ہیں شیطان کے اوپر۔ کوئی اگر دنیاوی قانون پر اس کو تول کر دیکھا جائے کہ بھی کنکر مارنے سے کیا ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ اللہ کی حکم کو پورا کرتا ہے کہ یہ میری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، بس رب کا حکم ہے کہ رب نے کہہ دیا کنکر مارو تو میں کنکر مار رہا ہوں۔ یعنی جس کام کو اللہ نے کہہ دیا بندہ اس کام کو کرے گا، اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل۔ وہ حکم ہماری عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، ہمیں ہر موقع پر دنیا کے اندر بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کوئی بات جو ہے رب کا جو ہے حکم ہے ہماری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں اس کو کر گزرنا ہے۔ یہی دین ہے، اسی کا نام جو ہے اطاعت ہے، اسی کا نام فرمانبرداری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ ہم اپنے گھوڑے دوڑائیں، اپنے دماغ کی گھوڑے دوڑائیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ نے سود کو منع کیوں کر دیا ہے، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس میں تو فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو ہم نے پیسہ دیا ہے اس سے ہمیں جو ہے پرسنٹیج آ رہا ہے، کمیشن آ رہا ہے، اس میں تو فائدہ ہے، ہم جو ہے سٹا لگا رہے ہیں اس میں تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، چاہے تمہاری عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ جس نے عقل کو بنایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود میں آپ کا مال گھٹے گا اور صدقات سے آپ کا مال بڑھے گا۔ تو ہم جو ہے اس رب کی بات کو مانیں جس نے عقل کو پیدا کیا ہے، ہم اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں۔ تو حج کے تمام ارکان اس بات کی یاد دلاتے ہیں۔ اب عرفات کا حکم آ جاتا ہے کہ عرفات کے اندر وقوف کرنا ہے۔ کوئی آدمی کہنے لگے کہ عرفات میں جا کر کیا کرنا ہے، فقط ٹھہرنا ہی تو ہے۔ حرم میں اگر ہم نماز پڑھتے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا، ایک نماز پر حرم میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا۔ کوئی آدمی کہنے لگے کہ میں عرفات میں جا کر کیا کروں گا، وہاں تو کوئی کام نہیں ہے، صرف وقوف تو کرنا ہوتا ہے، ٹھہرنا تو ہوتا ہے، میں تو حرم میں رہ کر 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کروں گا، تو اسے ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اب اللہ کا حکم یہ حرم کو چھوڑ دو،
عرفات کے اندر آپ کو جانا ہے. یعنی جس عمل کا جس کام کا رب نے حکم دے دیا ہے, رب کے حکم سے اس کے اندر ثواب ہے, ورنہ کسی چیز کے اندر بذات خود کچھ نہیں رکھا ہے. اللہ کے نبی حضرت اسود کا بوسہ دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ دیا اور یوں مخاطب کر کے کہا کہ اے حضرت اسود, تو پتھر ہے, میں جانتا ہوں تیرے اندر نفع نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. میں اگر اپنے آقا کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میں نے اپنے حضور کو دیکھا ہے کہ تجھ کو بوسہ دے رہے ہیں, اس لیے میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں. تو تمام ارکان جو حج کے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ کسی چیز میں کسی مقام میں کچھ نہیں رکھا, صرف اللہ کے حکم کے اندر سب کچھ رکھا ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس چیز کے اندر ثواب ہے, اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو سفر ہوتا ہے یہ موت کی بھی یاد دلاتا ہے کہ جس طریقے سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں اس جو ہے اپنے ملک سے جا رہا ہوں اور اپنا جو ہے لباس بھی اتار دیا ہے, تمام چیزیں زیب و زینت کی ختم کر دی ہے, ایسے ہی ایک دن آئے گا میرے بدن سے اس لباس کو اتار دیا جائے گا, تمام چیزیں زیب و زینت کی اتار دی جائیں گی اور مجھے اسی طریقے سے 4 کانوں پر لے کر مجھے جو ہے دفنا دیا جائے گا, مانو مٹی تلے مجھے جانا ہے. یہ بھی احساس دلاتا ہے. تو ہمیں چاہیے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ حج جس کو اوپر فرض ہو گیا ہے اسے تمام کاموں کو چھوڑ کر جو ہے سب سے پہلے حج کرنا چاہیے. جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہو اس سے دعائیں کے لیے کہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا, اللہ آپ کے بھی سفر کو قبول فرمائے, اور ایک طلب ہو, ایک احساس ہو, اس سے ملنے کے لیے جائے کہ ہم تو نہیں جا سکے, یہ آدمی جا رہا ہے, کم سے کم اس سے ملاقات تو کر لے. یہ ایک آدمی سفر سے واپس آ رہا ہے, دل میں تڑپ ہو, احساس ہو کہ ہم تو ابھی نہیں جا سکے, یہ آدمی اس مقدس سرزمین کو دیکھ کر آ رہا ہے, ہم اس سے ملاقات کریں, اس سے دعائیں کے لیے کہیں. ایک حدیث سے فرمایا آقا نے کہ یا اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما, اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا تھا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ نے کہا قال لن ترانی, فرمایا کہ تم جو ہے یعنی دیدار نہیں کر پاؤ گے, اور جو ہے آپ نے تجلی ڈالی تھی وہ دور پر, تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. لیکن جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے, آپ کو واقعہ معلوم ہے جب 50 نمازیں وہاں سے ملی تو آپ واپس تشریف لا رہے تھے. خالص موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی, وہ انتظار نہ تھے. کیوں وہ اس لیے انتظار نہ تھے کہ رب کو میں تو نہیں دیکھ سکا, جو دیکھ کر آ رہے ہیں کم سے کم میں ان کو تو دیکھ لوں, جو رب سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں میں ان کا تو چہرہ دیکھ لوں. پھر دوبارہ کہا کہ دوبارہ جائیے, نمازیں کم کرا کر آ جائیے. تقریباً 9 مرتبہ واپس گئے, 9 مرتبہ آپ تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کی زیارت کر رہے ہیں کہ میں تو نہیں دیکھ سکا, یہ تو دیکھ کر آ رہے ہیں, میں ان سے ملاقات کر لوں, ان کا چہرہ دیکھ لوں. تو جو حضرات نہیں گئے ہیں کم سے کم وہ دل میں تڑپ رکھے کہ میں تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکا, جو آدمی اس مقدس سرزمین سے آ رہا ہے اس سے ملاقات کر لوں, اس کا چہرہ دیکھ لوں, اس کے پیشانی کو بوسہ دے لو. تو ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے. جب یہ تڑپ ہوگی اور یہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرمائے گا. تو اور ہم بھی, اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جس کے دل کے اندر سچی تڑپ ہو, لگن ہو, اللہ غیب سے ایسے اسباب بناتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور پہنچ جاتا ہے. تو ہم نے اس خانہ کعبہ کو, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو, ساری زندگی جس خانہ کعبہ کی طرف ہم نے نیت باندھی کہ رخ میرا کعبہ کی طرف ہو, کم سے کم اپنی آنکھوں سے کبھی اس کعبے کو دیکھا بھی تو ہو کہ کیسا وہ کعبہ ہے جس کے اوپر عرش سے جو ہے تجلیاں اترتی ہے, اللہ کی رحمتیں اترتی ہے, رات دن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو وہاں کی چیزوں کو جب دیکھیں گے تو خدا کی قسم فرمایا کہ تمام عبادتوں کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, روزہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں, زکات کہیں بھی دے سکتے ہیں, لیکن طواف کی جو عبادت ہے اس کی جگہ کہیں نہیں ہے. اور علماء فرماتے ہیں اور آپ حضرات جو تشریف لے گئے ہیں اس مقدس سرزمین پر وہ اس بات کی تعریف کریں گے, تمام عبادتوں کے اندر سب سے زیادہ مزہ اگر کسی عبادت میں ہے تو وہ طواف کی عبادت کے اندر ہے. محبوب کے گھر کے چکر کاٹنا, اس کے اندر جو مزہ ہے اتنا مزہ غالباً کسی عبادت کے اندر نہیں ہے. تو جو آدمی صاحب استطاعت ہے انہیں اول مرحلہ کے اندر اس کی کوشش کرنی چاہیے
چاہیے اور اس مقدس سرزمین کے لیے اپنی جو ہے تمام ڈاکومنٹ تیار کر کے پاسپورٹ وغیرہ جو دنیاوی کارروائی ہے وہ تمام چیزیں مہیا کرنی چاہیے. تمام گھر بار کو کاروبار کو جو ہے بنگلے کو کوٹھی کو گاڑی کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس کام کو کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق و رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.